شفیع المذنبین اونچیاں مہراں والے سائیاں رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلائے دروازہ، اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا، جہاں ایک قطرے سے بگڑے مقدر سمجھتے ہوں ہم وہاں سے قطرہ بھی نہ مانگ سکیں تو یہ ہماری گرما نصیبی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رمضان بھی دیا، قرآن بھی دیا، اپنا عرفان بھی دیا، اور سب سے بڑھ کر صاحب قرآن تھا۔ آج بحمدہ تعالی رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اپنے جوبن پر ہیں، اور مجھے شدت سے قرآن کے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں کہ جب قرآن نے رمضان کی بات کی نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس پہ ایک تبصرہ کیا جس کو آپ خود فیل کرتے ہوئے محسوس کریں گے کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا ایام معدودہ، یہ چند گنتی کے دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ چند گنتی کے دن، یعنی ابھی آنے کا احساس پورا نہیں ہوتا تو اس کے جانے کا مرحلہ بھی قریب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمتوں پر مشتمل اللہ کا مہمان ہے ہمارے پاس۔ یہ جو اس مہینے میں برسنے والی تجلیات کی بارش کو تکتے ہیں نا، اور جنہیں نظر آتی ہے وہ رحمتیں اترتی، قرآن نے سورہ قدر میں کہا نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اللہ کے ملائکہ سیدنا جبریل امین کی قیادت میں اس ماہ معظم کی ایک مبارک شب لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، اور اس میں سلامتی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ یہ چیزیں بظاہر تو انسین ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن جو عبادت و بندگی میں پڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے دل کی آنکھوں کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جنہیں نظر آتی ہیں نا وہ 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ کے حضور میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ رمضان نصیب کرنا، یا اللہ رمضان نصیب کرنا، یا اللہ رمضان۔ یہ جو میں نے دیکھنے اور نظر آنے کی بات کی نا، مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مثنوی شریف میں نا ایک روایت لائے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جنازہ پڑھانے کے لیے جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پڑھا کے واپس آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پروٹوکول ہمیشہ آپ کے ورد زبان رہنے چاہیے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو تعجب سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حیرانی کی بات ہے، اتنی موسلادھار بارش برس رہی ہے اور آپ کے جسم عطر پہ ایک قطرہ بھی نہیں، آپ کے نالین بھی خشک ہیں، آپ کا لباس بھی خشک ہے، آپ کا امامہ شریف بھی خشک ہے، ایک قطرہ بھی بارش نہ نہیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی، باہر تو موسم بالکل صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، بارش تو کوئی نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بارش ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے توجہ کی، فرمایا لگتا ہے عائشہ آج تم نے سر پہ لگتا ہے دوپٹے کی جگہ میری چادر لے لی، دوپٹے کی جگہ میری فرمایا جسے تم آسمان سے اترنے والی بارش سمجھ رہی ہو نا، یہ پانی کی بارش نہیں ہے، یہ اللہ کے انوار کی بارش ہے، یہ اللہ کی تجلیات کی بارش ہے۔ جب یہ بارشیں محسوس ہونا شروع ہوتی ہے نا بندے کو، تو پھر کیفیت عبادت بدل جاتی ہے، پھر کیفیت سحر و افطار بدل جاتی ہے، پھر کیفیت تلاوت قرآن بدل جاتی ہے، پھر انسان کے اعمال کے کرنے کی لذتیں اور حلاوتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک غزوے میں تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فرمایا کہ رات کو تم نے نا پہرا دینا ہے کہ دشمن جو ہے وہ انجانے میں حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں جو تھے وہ اپنے پہرے پہ انہوں نے ڈیوٹی پہ کھڑے ہو گئے، تو ان دونوں میں سے نا آپس میں انہوں نے طے کیا، انہوں نے کہا کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو اینڈ پہ جا کے نا نیند کی وجہ سے سستی ہو جائے گی، تو کہیں غفلت نہ ہو جائے، تو آدھی رات جو ہے وہ ایک آدمی ڈیوٹی دے فریش ہوگا، اور دوسرا وہ آدھی رات آرام کر لے، پھر وہ اس کو جگا دے تو پھر وہ فریش ہوگا، اور باقی آدھی رات وہ چوکس ہو کے چوکنا ہو کے وہ ڈیوٹی دے گا۔ یہ یوں انہوں نے اپنے پاس سے ایک طریقہ سوچا، ان کا ٹھیک ہے اب ایک سے آفس ہو گئے دوسرے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اچھا ادھر سے دشمن نے نا کہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے تیر چلایا، اور وہ جو ایک آدمی جاگ رہا تھا نا وہ 2 نفل شروع کر دیتا، پھر سلام پھیر کے پھر دائیں بائیں دیکھتا، واچ کرتا، پھر وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ تو وہ نفل پڑھ رہا تھا تو وہ ایک تیر آ کے لگا اس کو۔ اچھا جب تیر آ کے لگا تو وہ نفل پڑھ رہا تھا، اب وہ اس نے نفل جو تھے وہ مکمل کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر کیفیت کیسے بدل جاتی ہے، کیسے بدل جاتی ہے۔ اس نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے دوست کو اٹھایا تو اس نے کہا او اللہ کے بندے تیرا تو سارا جسم لہو لہو سے تر ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو مجھے فوراً کیوں نہیں جگایا تم نے، اور اسے فوراً کیوں نہیں نکالا اور پٹی کیوں نہیں باندھی؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تیر کب لگا، تیر کب لگا ہے، کب خون نکلا ہے، کب سارا کچھ ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیفیات جب نصیب ہوتی ہیں تو پھر معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ اپنے اندر رحمتوں کے اتنے سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑی خاص نعمتیں عطا کی، یعنی چونکہ نبی خاص الخاص تھے سو نعمتیں بھی خاص الخاص عطا کی۔ کتاب سب سے بڑی کتاب عطا کی، امت سب سے بڑی امت عطا کی، عزتیں عظمتیں سب سے زیادہ عطا کی۔ آپ جس اینگل سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو منفرد، ممتاز، جداگانہ، یکتا، منفرد، آپ کو ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ یہ جو رتبہ، مرتبہ، شان، مقام، قیامت والے دن سارے نبیوں کے تخت لگے ہوں گے، لیکن ایک تخت ایسا ہوگا جس کو دیکھ کے ساری مخلوق بھی تعریفیں کرے گی، خود خالق بھی تعریفیں کرے گا۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ۔ جب آقا مقام محمود کے اس تخت پہ فائز ہوں گے نا تو سارا میدان معاشر، مومن، کافر، اپنے بیگانے،
مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو سارے حضور کے مقام کی تعریفیں کریں گے، اور جب سارے کر لیں گے تو رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب آج اتنا پیارا لگ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے آج ان سب کے سامنے میں بھی تیری تعریف۔ تفسیر ابن کثیر کے لفظ ہیں کہ جب سارے تعریف کر رہے ہوں گے نا، حتی خالقہم، یہاں تک کہ ان کا خالق بھی حضور کی کیا کرے گا؟ تعریف، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کے کیا کہنے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص نعمتیں عطا کی۔ محفل سجی ہوئی ہے، ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی امتوں کے احوال بتا رہے ہیں۔ جب آپ نے بیان کیا نا کہ کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 2000 سال، کسی امت کے لوگوں کی عمر اتنے 100 سال، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نا ایک چھوٹی سی درخواست پیش کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ تو نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے، ہم 60-70 سال، آپ نے کہا میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، تو یہ 60-70 سال کے درمیان، تو وہ تو ہم 60-70 سال کی عبادتوں والے، وہ 1000 سال کی عبادت والے، 500 سال کی عبادت والے، تو وہ تو ہم سے بڑھ گئے۔ بس یہ انہوں نے درخواست پیش کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں تھوڑا سا رنج آیا کہ بات تو ان کی درست ہے۔ رب ذوالجلال نے جبریل کو ایک دو نہیں پوری صورت دے کے بھیجا، کہا محبوب سے جا کے کہو غم نہ کرے، رنجیدہ نہ ہو، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، اپنے غلاموں کو مژدہ سنائیں، ہم نے انہیں ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی وہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مجھے یہاں پر تفسیر ابن رازی، امام رازی، ان کی تفسیر کبیر یاد آ رہی ہے، اس میں وہ ایک واقعہ لائے، قیامت والے دن نا ایک پہلی امتوں کا شخص اور ایک رحمت کونین کی امت کا شخص وہ پیش ہوں گے۔ اچھا، اس نے عبادت کی ہوگی 400 سال، کیونکہ عمریں لمبی تھی تو اس نے عبادت کتنی کی ہے؟ 400 سال، اور حضور علیہ السلام کے امتی نے عبادت کی ہوگی 40 سال، 40 سال کی عبادت ہوگی۔ جب دونوں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے نا تو 40 سال والے کی عبادت 400 سال والے کی عبادت سے زیادہ ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ 400 سال والا نا اللہ کے حضور میں ڈرتے ڈرتے عرض کرے گا، باری تعالیٰ انت العدل، تجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو ہمیشہ انصاف کرتا ہے، لیکن میری محدود عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے ایک کام 400 سال کیا اور اس نے وہی کام کتنے سال کیا؟ 40 سال کیا، لیکن میرا اجر تھوڑا ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس کے اعمال زیادہ ہیں۔ تو یہ میرے عقل میں محدود میں نہیں آ رہا، بھائی تو انصاف کرنے والا ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے یاد نہیں ہے کہ تمہاری امتوں میں عبادتوں کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید سورہ بقرہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل نے عبادت کرنے سے انکار کیا نا اور اللہ کی بندگی کرنے سے انکار کیا، تو رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو حکم دیا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا، ہوا میں اڑا اور ان کے سروں کے اوپر آ کے ہوا میں ٹھہر گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو کہ آج کے بعد انہوں نے تورات پہ عمل نہیں نہ کیا تو یہ پہاڑ جو ہوا میں کھڑا ہے ان کے اوپر گرا دیں گے۔ اب وہ ہوا، قرآن مجید کا واقعہ، وہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے اور اب سارے تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، دن رات اللہ کی بندگی چل رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارا ماحول تھا یہ جس میں تم میری عبادت کرتے تھے، اور اس امت کا ماحول پتہ ہے کیا تھا؟ میں نے اس امت کو گارنٹی دے دی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں محبوب یا آپ کے امتی ہیں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ گارنٹی کے باوجود میری عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کی 40 سال کی عبادت 400 سال کی عبادت سے بڑھ گئی۔
کرم ہی کرم ہے ان کے گدا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ان میں جو وزن پیدا ہو گیا ہے یہ صدقہ ہے نسبت غلامی مصطفیٰ کا۔ یہ سارا فیض ادھر سے منتقل ہو رہا، ادھر سے منتقل ہو رہا۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت کہانی یاد کراتا ہوں۔ اللہ کے ملائکہ نا آسمان میں بیٹھے ہوتے ہیں لیلۃ القدر، چونکہ چلے میں اس کہانی کو روک کے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں آیا کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ سلام ہی حتی، مطلب سلامتی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ وہ ایک رات میں متعین کر دوں کہ یہ ہے وہ رات جو لیلۃ القدر ہے۔ میں بتانے آ رہا تھا کہ ایک ہے وہ رات جو تمہیں میں متعین کر دوں، لیکن وہ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، اس جھگڑے کی وجہ سے اب رب نے اس کا تعین جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اگر جھگڑا وہ نہ کر رہے ہوتے نا تو امت کو بتا دی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جھگڑے سے رحمتیں رک جاتی، جھگڑے سے رحمتیں رک جاتی۔ وہ گھر کا ماحول ہو، وہ رشتہ داری کا ماحول ہو، وہ محلے داری کا ماحول ہو، وہ مسجد کا ماحول ہو، وہ ملک کا ماحول ہو، وہ اسمبلی کا ماحول ہو، جھگڑے سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، وہ رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اللہ اس سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من خیر الناس، آقا جی سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ فرمایا جو رب کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچا، جو اللہ کی مخلوق کے سب سے زیادہ کام آتا ہے، اسے مخلوق سے آپ کا حسن سلوک بڑا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ساری زندگی گانا بجانا، فحاشی عیاشی اریانی میں زندگی گزارنے والی فاحشہ عورت جاتے ہوئے راستے میں دیکھے کہ کنویں کے کنارے ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو وہ کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دے۔ رب کہتا ہے ساری زندگی کے گناہوں کی کتاب بند، اس ایک نیکی کی وجہ سے میں نے اسے جنت بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رویے بدلنے ہوں گے۔ آپ پورے 1.25 لاکھ نبیوں کی ہسٹری قرآن سے پڑھ لیں، آپ حدیث سے پڑھ لیں، آپ پہلی کتابوں سے پڑھ لیں، کسی امت پر عذاب نماز چھوڑنے، روزہ نہ رکھنے، حج نہ کرنے، اللہ اللہ نہ کرنے، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں آیا۔ آپ قوم عاد اٹھائیں، قوم سمود اٹھائیں، قوم لوط اٹھائیں، قوم شعیب اٹھائیں، اصحاب مدین اٹھائیں، قوم موسیٰ اٹھائیں، بنی اسرائیل اٹھائیں، جس کو بھی آپ پڑھیں گے ہر قوم پہ عذاب آیا ہے رب کے بندوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے کی وجہ سے، کہیں کم تولنے کی وجہ سے، کہیں بے حیائی کی وجہ سے، کہیں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی وجہ سے، کہیں غریب کا استحصال کرنے کی وجہ سے، کہیں لوگوں کا تمسخر اڑانے کی وجہ سے۔ ہمیں یہ ساری نبیوں کی کہانی کیا بتاتی ہے کہ اے بندے، حقوق اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن رب جس چیز کا بندے سے تقاضا کرتا ہے وہ کہتا ہے حقوق اللہ کیوں ادا کرتے ہو؟ تاکہ حقوق العباد ادا کرنے کے قابل بن جاؤ۔ اگر وہ ادا نہیں کیے تو تم نے حقوق اللہ بھی ادا نہیں کیے۔ نماز پڑھ کے جھوٹ بولا تو کیسی نماز، حج کر کے حرام کمایا تو کیسا حج، راتیں جاگنے کے بعد اگر رشتہ دار سے تعلق توڑا تو کیسی رات کی شب بیداری۔ یہ عبادتیں علامہ اقبال نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر آدھی آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں،
زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقوق اللہ تو ایک کورس ہے حقوق العباد نبھانے کی خاطر، اور اگر آپ نے وہ کورس ہی اس کا رزلٹ ہی نہیں نکالا تو حقوق اللہ کی اللہ ہمارے سجدوں سے اس کی خدائی بڑھتی کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، میں بات کر رہا تھا کہ فرشتے جس طرح ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں، تو دوست یار کہتے ہیں یار چلو کسی سیر کرنے چلیے، تو کوئی کہتا ہے کاغان چلے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چلیں، فلاں جگہ بڑا پر فضا مقام ہے، فلاں جگہ بڑا ماحول اچھا ہے، فلاں جگہ موسم بڑا اچھا ہے، اپنے اپنے پلان کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی نا پلان کرتے ہیں یار چلو نا زمین کی سیر کو چلتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں جانے کا مزہ آ جائے، تو اپنی اپنی سجیشن ہوتی ہے وہاں پہ۔ پھر اتفاق پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس جگہ پہ چلتے ہیں جہاں اللہ کے گناہگار بندے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس جگہ پہ چلتے ہیں، وہ چاہے گھر کا کمرہ ہو، چاہے وہ مسجد کا ہال ہو، چاہے وہ بیت اللہ ہو، چاہے وہ آپ کی دکان کا کاؤنٹر ہو، چاہے وہ کوئی سی جگہ ہو، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، معافی مانگنا تو قلبی کیفیات کا نام ہے نا۔ وہ کہتے ہیں وہاں چلتے ہیں جہاں پہ رب کے گناہگار بندے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ ان کی آوازوں میں جو نشہ ہوتا ہے نا وہ کسی اور شے میں نہیں ہے، اور وہ حدیث قدسی ساتھ میں بیان کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری تسبیح کرنے والے جب میری تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا، امام حقی اسے روح البیان میں لائے ہیں، جب میری تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی تسبیح کی آواز مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی اچھی آواز گناہگاروں کے معافی مانگنے کے لفظوں کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے۔ جب وہ گڑگڑاتے ہیں، جب وہ آنسو بہاتے ہیں، جب وہ مچلتے ہیں، جب وہ میرے حضور کرم میں فریاد کرتے ہیں، جب وہ آہوزاری کرتے ہیں، تو پھر مجھے ان کی اس آواز میں بڑی خاص، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص پیار کرتا ہوں۔ وہ آ جاتے ہیں اور آ کے وہ گناہگاروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پلٹ کے واپس جاتے ہیں نا تو پہلے آسمان کو کراس کرنے لگتے ہیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے ان روک لیتے ہیں، ان کہتے ہیں کلے کلے مزے لے آئے ہو، سامنے دسو گے کہ کی بے کیا، ہمیں بھی تو بتاؤ نا کہ جن مجلسوں میں جانے کی رب نے تمہیں اجازت دی تھی ان میں کیا ہو رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں کیسے رو رہا تھا، فلاں کن لفظوں میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، فلاں کی قلبی کیفیات کیا تھی، فلاں کیسے مچل رہا تھا، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان والے بٹھا کے کہانیاں سنتے ہیں، پھر تیسرے، پھر ساتوں آسمان والے جب کہانیاں سن کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں نا تو سدرہ وہ باؤنڈری جہاں نیچے عالم خلق ہے اوپر عالم امر ہے، نیچے عالم مکاں ہے اوپر عالم لا مکاں ہے، وہ سدرہ کا درخت بول اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو کہانیاں سنانے والوں مجھے نہیں سناؤ گے، مجھے نہیں بتاؤ گے کہ گناہگار رب کو کیسے منا رہے تھے، کہتے پھر وہ اس کو سناتے ہیں، سدرہ کو کہانیاں سناتے ہیں، اور جب اس کو سناتے ہیں نا تو اچانک پھر ادھر سے جنت اونچی آواز میں بول پڑتی ہے، وہ اللہ کے حضور میں فریاد کرتی ہے باری تعالیٰ یہ جن کی کہانیاں پہلے آسمان سے لے کے سدرہ تک تیرے ملائکہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں نا، میں التجا کرتی ہوں ان خوش نصیب گناہگاروں کو میرا نصیب بنا دے، انہیں میرا مقدر بنا دے۔ یہ ہے گناہگار کا مقام اس رب رحمان کی بارگاہ میں، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا، آ پاس میرے گناہگار چلا، بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا۔ جتنی بار آپ اس کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے وہ اتنے رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، اتنی اپنی رحمتوں کی عطاؤں کے در کو۔ ام المومنین سیدہ، بلکہ میں آپ کو سنانے لگا تھا کہ آقا نے تو فرمایا کہ اسے آخری تاج راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اسی سلسلے میں ہم محفل شبینہ منعقد کرتے ہیں، اور رات جو دوست اس محفل شبینہ میں موجود تھے نا، مجھے تو رات سے لے کے اب تک ایک ایسی کیفیت آ رہی ہے، لگتا ہے وہ یہ جہان تھا ہی نہیں، وہ کوئی جہان ہی اور تھا۔
وہ انوار ہی کچھ اور تھے، وہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہی کچھ اور تھی. تو وہ 5 راتوں میں حضور نے فرمایا تلاش کرو. رحمت کونین کے غلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا میری امت کا سب سے بڑا قاری قرآن کی اگر فہرست تیار ہو نا، اس میں آپ ذرا سوچیں کتنی میٹھی تلاوتیں کرنے والے قراء حضرات ہیں، ان کی گریڈیشن کرتے جائیں تو فرمایا سید القراء، سب سے بڑا قاری جو اس فہرست میں نمبر 1 پہ حضور کی امت میں کھڑا ہوگا نا، اس کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے نا جب حضور کی زبان اطہر سے اس رات کی عظمتیں سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں ڈھونڈوں، تلاش کروں. ہر سال میں نا ایکسپیرینس کرتا، علامتیں جو حضور نے بتائی تھی ان علامتوں کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا کہ یہ علامت بتائی تھی وہ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے یا 29 میں ہے. پھر اگلے سال اور علامتیں. کہتے میں نے سال کی ریسرچ کے بعد، غور و فکر کے بعد، سوچ بچار کے بعد جو رزلٹ نکالا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ میں رزلٹ مجھے اس پہ اتنی کنفرمیشن ہے، اتنا یقین ہے کہ میں اس پہ قسم اٹھاتا ہوں. میں اس رزلٹ پہ کیا اٹھاتا ہوں؟ قسم اٹھاتا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے پوری اپنی اس ریسرچ اسٹڈی اور تجربے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل شب قدر ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی. یہ تو کل آ رہی ہے. دوستان محترم، ایک صحابی رسول امت کے سب سے بڑے قاری کی اتنی مستند اتھینٹک ریسرچ کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم اس رات کو باقی راتوں سے ذرا خاص کر دیں، اور ہم الحمدللہ ہر سال اسے خاص کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ، سنن ترمذی کی روایت، آقا جی آپ نے اس رات کی جتنی عظمتیں بیان کی ہے نا، تو میں ایک بات پوچھنے آئی ہوں کہ اگر اندر سے گواہی آئے کہ یہ رات وہی ہے تو رب سے کیا مانگوں؟ میں چاہوں گا کہ آپ بھی طے کر لیں کہ ہم نے کل آنے والی ممکنہ لیلۃ القدر میں رب سے یہی کچھ مانگنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگنا. کہ حضور رب سے کیا مانگوں؟ فرمایا عائشہ اگر تیرا دل گواہی دینا کہ لیلۃ القدر آ گئی تو رب سے ایک ہی فریاد کرنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے مالک پھر مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. فرمایا اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں. ایک صحابی آئے، سنن ابن ماجہ کی روایت، آگے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ کہا 2 چیزیں مانگو، ایک معافی مانگو، دوسرا سلامتی مانگو. ان دونوں میں سارا کچھ آ گیا. ہم ایک لمبی فہرست سوچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیان کرتے اور کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم بیان کرتے ہیں، لیکن رحمت کونین نے اتنی جامع چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ سوچنے کی بجائے ان چیزوں کو 2 میں ہی بند کر کے وہی فریاد کریں اور زیادہ زور اپنے من کی کیفیت کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگائیں، اسے بڑھانے میں لگائیں، آنکھوں میں آنسو لانے پہ محنت کریں، دل میں ندامت کے سمندر متوج کرنے پہ محنت کریں، اگر ہم اللہ کے حضور میں شرمندگی کا اظہار کرنے پہ محنت کریں اور زبان پہ وہی 2 لفظ رہیں. حضور نے فرمایا ایک معافی مانگو، ایک سلامتی مانگو. چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، یا رسول اللہ رب سے مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ کہا 2 چیزیں مانگو، سلامتی مانگو، معافی مانگو. تیسرے دن پھر آ گیا، کہا یا رسول اللہ رب سے مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ کہا معافی مانگو، سلامتی مانگو. اور روک کے بٹھا کے کہا بیٹا تو 3 دن سے مسلسل آ رہا ہے، اب یہ ایک الگ پیغام بھی پلے باندھ کے لے جا. اگر رب نے تجھے معافی اور سلامتی دے دی تو سمجھو دنیا جہان کی ہر کامیابی تیرے قدموں میں ڈال دی. معافی اور سلامتی، معافی اور
نہیں بزنس اچھا ہو جائے، اولاد مل جائے، گھر اپنا مل جائے، فلاں چیز مل جائے، بابا آپ یہ فیصلے اس پہ چھوڑ دو نا، وہ وہی دے گا جو ہمارے لیے کیا ہوگا، اچھا ہوگا۔ کبھی وہ دے تو اچھا ہوتا ہے اور کبھی نہ دے تو کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ہونے کو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا اچھا ہے۔ قیامت والے دن خدا کی قسم میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات بندے کی دعائیں ایز اٹ از قبول نہیں نہ ہوتی، اللہ رب العالمین انہیں ریسٹور کر لیتے ہیں قیامت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کا گزارا چل رہا ہے، چل جائے گا، اس کی اس دعا کا اجر میں اسے آخرت میں دوں گا۔ اور جب بندہ قیامت والے دن اس اجر کو دیکھے گا نا تو حسرت سے آ بھر کے کہے گا کاش میری دنیا کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک دعا بھی میری دنیا کے حوالے سے قبول نہ ہوئی ہوتی، بلکہ میری ہر دعا کو میرے رب نے میرے لیے کہاں رکھ دیا ہوتا، آخرت میں، اس کا ذخیرہ بنا دیا ہوتا۔ تو یہ اس کو معلوم ہے کہ بندے کے لیے کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے، اس کے لیے کس شے میں خیر ہے۔ دوستان محترم، وقت 5 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس مقام پہ آپ کو اس جانب بھی متوجہ کروں۔ قرآن مجید، بس میں مختصر 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں کہ ہم نے رمضان کی سحریاں بھی کی، افطاریاں بھی کی، ہم نے عبادتیں بھی کی، ہم نے تراویحاں بھی پڑھی، ہم نے سارے معاملات سر انجام دیے، لیکن لمحہ بھر کو سوچئے کہ ہمارے فلسطین کے مظلوم بہنوں بھائیوں نے یہ سارے معاملات کس حالت میں کیے، کس کرب و ظلم و ستم کی کیفیتوں میں کیے۔ ایک خبر، ایک تصویر، ایک کلپ اگر دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے نا تو خدا کی قسم آپ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیتا، تڑپنے پہ مجبور کر دیتا۔ غزوہ احد کے موقع پر 700 صحابہ گئے میدان احد میں، 300 منافق ساتھ چھوڑ گئے۔ رب ذوالجلال نے ان پہ تبصرہ پتہ کیا کیا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ فرمایا وہ 700 جو صحابہ میدان احد میں جا کے لڑے، کٹے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، قربانیاں دیں، ان کے اس درد کو یہ 300 محسوس نہ کرنے والے، فرمایا یہ ایمان کے نہیں، یہ کفر کے زیادہ قریب ہے، ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بدبخت منافق کفر کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں۔ آپ اگر چاہیں نا کہ میں اپنے ایمان کا ذرا جائزہ تو لوں کہ کہاں پہ کھڑا ہے، تو بس یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کو فلسطین کے بھائی کتنا یاد آتا ہے، 24 گھنٹوں میں آپ کو ان بھائیوں کی یاد کتنا ستاتی ہے، کتنا رنجیدہ کرتی ہے۔ بندے کو فوراً نفس حملہ آور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو کر کی سکنا ہے، میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعائیں ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم اور تو بظاہر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو یہ تصویر تو دکھا سکتے ہیں نا، اور انہیں ان کا یہ مقام ذہنوں میں ڈال سکتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ دشمنان مصطفیٰ ہے، اور ہم نے ساری زندگی ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا، ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنے ہیں۔ ہم صلاح الدین ایوبی کون تھا، بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا۔ محمد و معاذ کون تھے، بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا۔ حسن و حسین کون تھے، بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا۔ ہم اپنے گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کی کہانیاں تو بتا سکتے ہیں نا، کہ انہیں تیار کریں، انہیں تیار کریں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا نصیحت کرتے ان کا بیٹا اگر میری نصیحت پلے باندھ لینا تو خود کو زمانے سے یوں چھپا لے جیسے رحمت کونین کی بیٹی سیدہ نے خود کو زمانے سے چھپا لیا۔ شرم و حیا کا زیور، عبادت و بندگی کا زیور، اللہ کی خشیت و اتباع و اطاعت کی طرف ان کا وہ کر لے، وہ راہ تو اختیار کر لے، تیری جھولی میں رب حسین کا کوئی سچا غلام عطا فرما۔ بطولی باشو پنہاشو عزی آسن، تو سیدہ کی باندی اور کنید بن جا، تو جیسے اس گود میں رب نے حسین ڈالا تھا، تیری گود میں رب حسین کا کوئی غلام پیدا کر دے گا۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم خود کو بدلیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟
آخری بات وہ یہ کر سکتے ہیں کہ میرے کریم آقا کی حدیث ہے سنن نسائی کی، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ مدد اٹھا لیتے ہیں نا اور تم چاہو کہ اللہ مدد کے دروازے کھول لے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول لے گے اور اللہ اس امت کی اس مظلومیت کی کیفیت میں مدد کرے اور کوئی راستہ نکالے، اور نہ چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کے دروازے کھول لے، ساری امت چاہتی ہے اور ساری امت تڑپ تڑپ کے وہ مدد مانگ رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سادہ سا راستہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہارے لیے مدد کے دروازے کھول دے، تم اپنے دروازے اس کے مجبور و بے بس غریب لوگوں کی مدد کے دروازے کھول دو۔ تم مدد کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دو، مسکینوں کے لیے کھول دو، محتاجوں کے لیے کھول دو۔ کون ہے جس کو معلوم نہیں میرے رشتہ داروں میں کون مستحق ہے؟ کون ہے جسے خبر نہیں میرے محلے میں کون حقدار ہے؟ کون ہے جس کو یہ خود ہم بے خبر بنے رہے تو وہ الگ بات ہے۔ فرمایا جب تم ضعیفوں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بے بسوں، معاشرے میں غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتے ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ان کی دعاؤں کے صدقے میں پھر امت پہ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آپ مت سوچیں کہ جیب میں کوئی 10 لاکھ ہوگا تو میں دروازہ کھولوں گا نا۔ او بابا جیب میں چھوٹی سی کہانی، جیب میں صرف اتنا کھانا ہونا کہ نہ خود کھا سکے نہ بیوی کھا سکے، صرف 2 بچے کھا سکے۔ گھر میں اتنا کھانا ہے کہ صرف کیا کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں 2 بچوں کا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ آقا فرمائے، صحیح بخاری ہے، آج میرا مہمان آیا ہے، کون اس کی میزبانی کرے گا؟ لے کے جائیں بیوی سے پوچھیں کیا ہے گھر میں، وہ کہیں کہ بس بچوں کا کھانا ہے، وہ کہیں انہیں لوری سنا کے سلا دو، انہیں پیار سے بہلا پھسلا کے سلا دو، آج آقا کا مہمان لے کے آیا ہوں اور اسے کھانا کھلانا ہے، کھانا تھوڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں نہیں کھانا اور مہمان جو ہے وہ اندر ہی اندر بوجھ میں آ جائے کہ میں نے گھر والوں کو بھوکا رکھا ہے اور خود کھا لیا ہے، جب کھانا لگا دو تو چراغ بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، برتن بجاتا رہوں گا تاکہ مہمان مطمئن ہو کے کھانا کھائے۔ یوں چراغ بجھایا گیا، مہمان کو پیٹ بھر کے 2 بچوں کا کھانا کھلایا گیا، اور جب فجر کی نماز پہ حضرت ابو طلحہ گئے، میرے کریم آقا نے مسکرا کے کہا، واہ ابو طلحہ، رات مہمان کی میزبانی یوں کی ہے کہ ساری رات عرش پہ خدا مسکراتا رہا۔ کیا لاکھوں روپے تھے ان کی جیب میں، کیا کروڑوں کے وسائل تھے ان کے پاس، 2 بچوں کا کھانا ہی تو تھا نا۔ یہ سارے یہاں کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، بدلنا ہے تو دل بدلو، اس دل کو ہم بدلیں گے تو خدا کی قسم پھر تھوڑے وسائل میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا، پھر وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں پہ انسان کا تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا